السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، مولانا ظہور راجستھان سے معلوم کرتے ہیں، کیا مسجد کے صحن میں امام کے لیے محراب کی سیدھ میں کھڑا ہونا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دراصل امام کے لیے مقتدیوں کے درمیان میں کھڑا ہونا ضروری ہے، اور چونکہ عام طور پر مسجدوں میں محراب مسجد کے بالکل بیچ میں ہوتا ہے، اس لیے اگر ہم محراب کو چھوڑ کر صحن وغیرہ میں نماز پڑھیں گے تو اس بات کا خیال رہے کہ محراب کی سیدھ میں ہوں۔ لیکن اگر مسجد کے کسی الگ ایک گوشے میں نماز پڑھ رہے ہوں تو اصل بات یہ ہے کہ امام صاحب مقتدیوں اور نمازیوں کے بیچ میں ہوں، چاہے وہ پھر محراب کی سیدھ میں نہ ہوں۔ حافظ صالح پرانی دلی سے معلوم کرتے ہیں، کیا پتنگ اڑانا جائز ہے یا ناجائز؟ پتنگ بازی یہ ایک ایسا کھیل ہے جس میں صرف وقت اور پیسوں کا ضیاع ہے، اور بسا اوقات آدمی کی جان بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ آدمی پتنگ اڑانے میں مشغول ہوتا ہے اور پتنگ کو دیکھتے دیکھتے وہ چھت سے گر جاتا ہے۔ لہذا ایسا کھیل جس میں وقت اور پیسہ بھی ضائع ہو اور جان بھی چلے جانے کا اندیشہ ہو، ایسا کھیل کھیلنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ عطیہ اللہ خان پاپڑی سے معلوم کرتے ہیں، ایک صحابی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی بجائے اپنی نماز الگ پڑھتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی مقتدی کو امام صاحب سے اپنی ذاتی دشمنی یا کوئی پرسنلی شکایت ہے تو بہتر ہے کہ اس کو ختم کر کے تیسرے آدمی کے ذریعے سے صلح کر لے، یا یہ کہ از خود ان سے بیٹھ کر مصالحت کر لے۔ صرف ذاتی دشمنی کی وجہ سے ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا یہ مقتدی کے لیے جائز نہیں ہے، اور جماعت کی نماز کے ثواب سے بھی محروم ہوتا رہے گا۔ اور اگر امام صاحب سے کوئی دینی شکایت ہے کہ امام صاحب شریعت کے خلاف چلتے ہیں، یا یہ کہ سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے، یا کوئی اور دوسری دینی شکایت ہے، تو اس کے بھی دفعیے کی کوشش کی جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مقتدی امام صاحب کو چھوڑ کر اپنی انفرادی نماز پڑھنا شروع کر دے، بلکہ حکم تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی انفرادی نماز پڑھ رہا ہو اور نماز پڑھتے ہوئے خواہ وہ فرض ہو یا یہ کہ سنت ہو اور جماعت کھڑی ہو جائے تو انفرادی نماز توڑ کر جماعت میں شامل ہونے کا حکم ہے۔ عین العابدین بٹلہ ہاؤس سے معلوم کرتے ہیں، نماز میں خشوع و خضوع حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نماز میں خشوع اور خضوع یہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو نماز میں خشوع اور خضوع کو باقی رکھتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اور خشوع کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی مؤذن اذان دے، آدمی دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر فوراً مؤذن کے اذان کے کلمات کا جواب دے، اور باقاعدہ اہتمام کے ساتھ سنت کے مطابق وضو کرے، اور نماز سے پہلے جا کر سنتوں کا اہتمام کرے۔ اس کے بعد پورے دھیان، استحضار اور اللہ تبارک و تعالی کی کبریائی اور عظمت کو ذہن میں باقی رکھتے ہوئے نماز ادا کرے، تو امید ہے کہ آدمی کو اور نمازی کو خشوع اور خضوع نصیب ہوگا۔ اور کبھی کبھار اگر آدمی کا ذہن نماز سے دوسرے کاموں کی طرف متوجہ ہو جائے، جیسے ہی استحضار ہو، فوراً نماز کی طرف ذہن کو لے آئے۔ اور اگر پھر بھی آدمی کا ذہن دوسرے وساوس اور خیالات میں بھٹک جائے، تب بھی آدمی کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر بلا اختیار ذہن میں وسوسے اور خیالات آتے ہیں تو گناہ بھی نہیں ملے گا، بشرطے کہ آدمی جان بوجھ کر دوسری چیزوں کے خیالات ذہن میں نہ لائے۔ بلال صاحب کرناٹک سے پوچھتے ہیں، جن گن من اور وندے ماترم پڑھنا کیسا ہے؟ وندے ماترم یہ کفر و شرک پر مشتمل گیت ہے۔ مسلمان کے لیے اس کا گانا ہرگز جائز نہیں ہے، چونکہ اس گیت میں مٹی سے، پانی سے، پہاڑوں کی پوجا کی گئی ہے اور ان سے اپنی حاجات کا سوال کیا گیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے جن گن من کا، یعنی جو ہندوستان کا قومی ترانہ ہے جس کو راشٹریہ گان کہا جاتا ہے، اس میں بظاہر کوئی شرکیہ اور کفریہ الفاظ نہیں ہے، اس کا گا لینا جائز ہے۔
محمد شاداب قیمہ گڑھ سے معلوم کرتے ہیں کیا ایک رکعت میں 2 صورتیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، فرض نماز کی ایک رکعت میں بھی 2 صورتیں پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ ایک صورت پڑھنے کے بعد ایک یا چھوٹی 2 صورتوں کا فاصلہ نہ کیا گیا ہو۔ لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ امام صاحب فرض نماز میں 2 صورتیں نہ پڑھیں۔ ایک صاحب کا سوال ہے، ویڈیو کلپ بنانے والا سلام کر کے اپنے کلام کا آغاز کرتا ہے تو کیا دیکھنے والے پر اس کا جواب دینا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر کوئی آدمی کسی کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے براہ راست پرسنلی میسج کرتے ہوئے سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دینا تو مخاطب پر اور جس آدمی کو وہ میسج بھیجا گیا ہے ضروری ہے۔ البتہ اگر عام ویڈیو میں کوئی آدمی ویڈیو کلپ سے پہلے سلام کرتا ہے اور وہ عمومی کلپ ہے تو پھر ہر ایک آدمی کے لیے اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی پروگرام ایسا ہو جو لائیو نشر کیا جا رہا ہو تو پھر سلام کا احتیاطاً جواب دے دینا چاہیے، البتہ واجب اور ضروری اس وقت بھی نہیں ہے۔ توصیف عالم منگلور کرناٹک سے معلوم کرتے ہیں ٹائی لگانا کیسا ہے؟ ٹائی لگانے کی ابتدا یہ نصارہ کے مذہبی شعار کی حیثیت سے ہوئی تھی، چونکہ اس کی شکل یہ صلیب سے ملتی جلتی ہے، لیکن زمانہ گزرتے گزرتے ٹائی اب انگریزی لباس کا حصہ بن گیا ہے، لہٰذا ٹائی لگانا اب شرکیہ عمل نہیں کہلائے گا، اور ضرورت کے وقت ٹائی کا استعمال کر لینا شریعت میں بھی اس کی گنجائش ہے۔ قاری قربان صاحب پانی پت سے معلوم کرتے ہیں جس لکڑی سے میت کا ناپ لیتے ہیں کیا اس لکڑی کو قبر میں رکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ اس لکڑی کو قبر میں رکھنا کوئی واجب اور ضروری تو نہیں ہے، ضرورت محسوس ہو تو رکھ سکتے ہیں ورنہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ فیضل صاحب سورت سے معلوم کرتے ہیں کیا سنت مؤکدہ نمازوں میں ایصال ثواب کی نیت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، اگر کوئی آدمی سنت مؤکدہ نمازوں کا ثواب بھی اپنے میتوں کو پہنچانا چاہے تو پہنچا سکتا ہے، اسی طرح فرض اعمال کا ثواب بھی پہنچانا چاہے تو وہ بھی پہنچا سکتا ہے۔ جوہر صاحب کانپور سے معلوم کرتے ہیں کیا جمعہ کی دوسری اذان حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اسی طرح حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں صرف ایک اذان ہوا کرتی تھی، یعنی خطیب کے سامنے مؤذن جو اذان دیتا ہے یہی اذان ہوا کرتی تھی، جس کو آج ہم دوسری اذان کہتے ہیں، اور جس کو آج کل ہم پہلی اذان کہتے ہیں، اس کا آغاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہوا ہے۔ چونکہ مجمع کی کثرت ہونے لگی تھی، اہل محلہ کو اطلاع دینے کے لیے اس پہلی اذان کا آغاز کیا گیا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کمنٹ باکس یا ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اپنے سوالات ہم تک یوں ہی پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔